سامعین و ناظرین شیعہ عزاداری السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے، یہ مجلس چہلم برائے ایصال ثواب سید شمیم رضا ابن سید خورشید رضا کے ایصال ثواب کی منعقد کی جا رہی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کاظم مہدی عروج جونپوری صاحب قبلہ۔ قبل مجلس پیشانی کے فرائض کو انجام دیں گے جناب غضنفر عباس عالمپوری صاحب، جناب ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب۔ مجلس کے فوراً بعد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے انہی کا نوحہ ایک کلپ چلائی جائے گی، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید شمیم رضا ابن سید خورشید رضا کی روح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم۔ آئیے مجلس کے آغاز کے لیے میں آواز دے رہا ہوں جناب مولوی کوثر عباس عالمپوری صاحب خدمت میں کہ وہ ممبر پہ تشریف لے آئیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ذریعے کریں۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العلي العظيم.
یہ تھے جناب کوثر عباس عالمپوری صاحب جو مجلس چہلم کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے کر رہے تھے۔ مجلس کا آغاز بھرپور طریقے سے ہو چکا ہے۔ آئیے میں اب گزارش گزار ہوں جناب غضنفر عباس عالمپوری صاحب خدمت میں کہ وہ پیشانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ عشق حیدر اگر ملا ہوتا، عشق حیدر اگر ملا ہوتا، مشکلوں سے نہ سامنا ہوتا، مشکلوں سے نہ سامنا ہوتا، تو چھوڑتا وہ کبھی نہ فوج یزید، چھوڑتا وہ کبھی نہ فوج یزید، فطرتاً حر اگر برا ہوتا، فطرتاً حر اگر برا ہوتا، تو تم پہ پڑتی نہ لعنتیں اتنی، تم پہ پڑتی نہ لعنتیں اتنی، حق جو زہرا کا دے دیا ہوتا، حق جو زہرا کا دے دیا ہوتا، تو داغ ماتم اگر نہیں ہوتا، داغ ماتم اگر نہیں ہوتا، کیسے جنت میں داخلہ ہوتا، کیسے جنت میں داخلہ ہوتا، تو کھا کے گرتے نہ ٹھوکریں تم بھی، کھا کے گرتے نہ ٹھوکریں تم بھی، نام حیدر جو لے لیا ہوتا، نام حیدر جو لے لیا ہوتا۔ مل گئی ساری خدائی یا علی کہنے کے بعد، یا علی کہنے کے بعد، مل گئی ساری خدائی یا علی کہنے کے بعد، یا علی کہنے کے بعد، ہاں یہی ہوتا ہے بھائی، یا علی کہنے کے بعد، یا علی کہنے کے بعد، تو میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب، میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب، عرش سے آواز آئی یا علی کہنے کے بعد، یا علی کہنے کے بعد، عرش سے آواز آئی یا علی کہنے کے بعد، یا علی کہنے کے بعد، صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ یہ تھے جناب غضنفر عباس عالمپوری صاحب۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ ممبر پہ تشریف لے آئیں اور پیشانی کے فرائض کو انجام دے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سورہ فاتحہ سید شمیم رضا ابن سید
خورشید رضا کو ارسال فرمایا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت ردیف پہ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ زندگانی کی حقیقت کیا ہے بتلاتی ہے موت، جس کی جیسی حیثیت ہے ویسے سمجھاتی ہے موت، جس کی جیسی کفر کی نظروں میں مثل قہر چھپ جاتی ہے موت، کفر کی نظروں میں مثل قہر چھپ جاتی ہے موت، مسکرا کر مومنوں کے پاس آ جاتی ہے موت، جس کی جیسی حیثیت ہے ویسے سمجھاتی ہے موت۔ شعر آئیے۔ جو کسی صورت سلیمان کی نہ مانے عاجزی، جو کسی صورت سلیمان کی نہ مانے عاجزی، اذن کی خاطر در زہرا پہ رک جاتی ہے موت، جس کی جیسی حیثیت ہے ویسے سمجھاتی ہے موت، جس کی زندگانی کی حقیقت کیا ہے بتلاتی ہے موت، جس کی جیسی حیثیت ہے ویسے سمجھاتی ہے موت۔ یہ بھی شعر دیکھیں، خاص طور سے پیش کرتا ہوں ایک عزادار کے اصال ثواب کی مجلس، ایک ایسا عزادار جو سچا مومن تھا، پیش کرتا ہوں۔ عاشق شبیر جو ہے دہر میں مثل شمیم، عاشق شبیر جو ہے دہر میں مثل شمیم، شہ کے ماتم دار کو سچ ہے کہاتی ہے موت، زندگانی کی حقیقت کیا ہے بتلاتی ہے موت۔ چند اشعار اور ملاحظہ۔ فضیلت جناب ابو طالب علیہ السلام قرآن کے حوالے سے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ بنا میں کفر کیوں کر جملے بے جان لے آؤ، ابو طالب کے ایمان کے لیے قرآن لے آؤ، ہے کیا ایمان ابو طالب کا اس سے فیصلہ ہوگا، ہے کیا ایمان ابو طالب کا اس سے فیصلہ
کہ اس کے واسطے تم تخسر المیزان لے آؤ، ابو طالب کی ماں کے لیے قرآن لے آؤ۔ ابو طالب کے بچوں کا مقابل ڈھونڈنے والوں، ابو طالب کے بچوں کا مقابل ڈھونڈنے والوں، تمہیں ہے مشورہ کہ لولو و مرجان لے آؤ، ابو طالب کی ماں کے لیے قرآن لے آؤ۔ ابو طالب کی ہستی کیسی نعمت ہے تم عالم کی، سمجھنے کوئی نہیں تم سورہ رحمان لے آؤ، ابو طالب کی ماں کے لیے قرآن لے آؤ۔ ابو طالب نے پالا ہے محمد کو، یہ ہے ثابت، ابو طالب کے جیسا اشرف انسان لے آؤ، ابو طالب کے ماں کے لیے قرآن لے آؤ۔ شعر دیکھیں، خاص طور سے پیش کرتا ہوں۔ بدل احسان کا احسان ہی ہوگا حقیقت میں، بدل احسان کا احسان ہی ہوگا حقیقت میں، ابو طالب کے جیسا دہر میں احسان لے آؤ، ابو طالب کے ایمان کے لیے قرآن لے آؤ۔ جبی میں جس کی بارہ اولیاء کا نور ہو پنہا، جبی میں جس کی بارہ اولیاء کا نور ہو پنہا، جو شان آیا کوثر ہو وہ ذیشان لے آؤ، ابو طالب کے جیسا صاحب ایمان لے آؤ، ابو طالب کے ایمان کے لیے قرآن لے آؤ۔ ہو جس کے گود کے پالے نبیا کے ولی اللہ، ہو جس کے گود کے پالے نبیا کے ولی اللہ،
ابو طالب کے جیسا صاحب ایمان لے آؤ، ابو طالب کے ایمان کے لیے قرآن لے آؤ۔ خدا جس کے عمل کو کہہ دے برجستہ عمل اپنا، ابو طالب کے جیسا شان یلتقیان لے آؤ، ابو طالب کے ایمان کے لیے قرآن لے آؤ۔ ابو طالب کی عظمت کو کوئی نایاب کیا سمجھے، ابو طالب کی عظمت کو کوئی نایاب کیا سمجھے، جو توڑے دستے ظلم و جور وہ سلطان لے آؤ، جو توڑے دستے ظلم و جور وہ سلطان لے آؤ، ابو طالب کے ایمان کے لیے قرآن لے آؤ۔ قبل اس کے کہ میں مولانا موصوف کو آواز دوں کہ ان کے استقبال کے لیے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات ایک صلوات پہ محمد والے محمد پر۔ ختم ہے دنیا کی تاریخی وفا عباس پر، ختم ہے دنیا کی تاریخی وفا عباس پر، ابتدا جس سے بھی ہو پر انتہا عباس پر، ختم ہے دنیا کی تاریخی وفا عباس پر، ابتدا جس سے بھی ہو پر انتہا عباس پر، ساری دنیا کو نصیری کے خدا پر ناز ہے، ناز کرتا ہے نصیری کا خدا عباس پر، ناز کرتا ہے نصیری کا خدا عباس پر۔ آئیے میں انہی 4 مصروں کے زیر سائے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کاظم مہدی عروج جونپوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا موصوف کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، المخاطب بطه وياسين، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم اجمعین، من لیلتنا هذه إلى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شمیم رضا ابن سید خورشید رضا صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ان سوروں اور درود شریف کا ثواب میں نے 14 معصومین علیہم السلام، شہداء کربلا و اسیران کربلا علیہم السلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ کیا، اس کے عوض میں ثواب حاصل ہوا، اس کو میں نے مرحوم سید شمیم رضا ابن سید خورشید رضا مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کیا۔ سامعین و ناظرین محترم، اس مجلس اعزا کے لیے میں نے تبرکاً آیہ تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اسی سے وہ میرا فکری خط ظاہر ہوتا ہے کہ جو بطور معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے اہل بیت، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ کو رجس و کثافت سے دور رکھے اور پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں، اور اس کی شان نزول کو حدیث قصہ کہتے ہیں، جو مومنین کی تلاوت میں ہر شب جمعہ رہتی ہے، ہر خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، ہر غم کے موقع پر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے لیے رسول کا وعدہ ہے کہ جہاں اس کی تلاوت کی جائے گی وہاں فرشتے مومنین کے لیے دعا کریں گے، اور تمام ملتمسین اور دعا کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوں گی۔ حدیث قصہ جو آیہ تطہیر کی شان نزول، اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ معصوم عالم کے گھر رسول تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، بیٹی مجھے چادر یمانی اڑا دو۔ رسول چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں، اور پھر امام حسن تشریف لاتے ہیں، امام حسین تشریف لاتے ہیں، مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد معصوم عالم بھی چادر میں شامل ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے میری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، تمہید ختم ہو گئی، کہ جو بھی معصوم تشریف لاتا ہے وہ ایک ہی جملہ کہتا ہے، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی۔ یہ امام حسن نے کہا، یہ امام حسین نے کہا، اور میرے نانا کی خوشبو، اور مولا کائنات ہے تو کہا رائحۃ اخی و ابن امی، میں اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو جو بھی معصوم تشریف لایا اس نے آ کے یہی کہا، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی۔ امام حسن نے کہا، امام حسین نے کہا،
अम्मा जान मैं आपके पास अशुम्मो महसूस कर रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, अशुम्मो सूंघ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। इसी से बना है मशाम, सूंघने की जगह। इसी से बना है शमीम यानी खुशबू। शमीम खुशबू, अशुम्मो उस खुशबू को सूंघना, महसूस करना, मशाम जिससे वो खुशबू सूंघी जाए। ठीक है, वाज़ेह हो गई लफ्ज़। तो आपको मेरी गुफ्तगू का सेंट्रल आइडिया भी मिल गया होगा कि मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। मकाम तवज्जो ये है कि इमाम हसन भी आए तो कहा अपने नाना की खुशबू, इमाम हुसैन भी आए तो कहा अपने नाना की खुशबू। इससे ये महसूस कीजिए कि मासूमीन की खुशबू हो, कि गुफ्तगू हो, कि फितरत हो, कि तीनत हो, उसमें कितनी मुमासिलत पाई जाती है। और करें आप, लोग आते हैं तो कहते हैं, कोई कहता है कुछ महक रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई आके कहता है कहीं आया, कहीं उसने कहा खुशबू है, कुछ महक रहा है। कोई कहता है भाई फलां फूल की खुशबू जैसी लग रही, कोई कहता है फलां की खुशबू। इसलिए कि सबके मशाम की कैफियतों में फ़र्क होता है, कोई ज़्यादा हसास होता है, कोई कम हसास होता है। लेकिन देखिए मासूमीन ने, दोनों ने एक जैसी लफ्ज़ें, तीनों मासूमीन ने एक जैसी लफ्ज़ें कही, इन्नी अशुम्मो इंदके रायहतन तय्यबतन कान्हा रायहतो जद्दी या रायहतो अखी। दूसरी हसीन बात यह है कि एक ही लफ्ज़, मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। देखिए दुनिया में जितनी भी खुशबुएं होती हैं, हर खुशबू का एक नाम होता है। गुलाब की खुशबू गुलाब की है, बेले की खुशबू बेले की है, जूही की खुशबू जूही की है, चमेली की खुशबू चमेली की है, रात की रानी की खुशबू रात की रानी की खुशबू है, मोंगरा की खुशबू मोंगरा की खुशबू है, हर सिंगार की खुशबू हर सिंगार की खुशबू है। हर खुशबू का नाम है और अलग है। ये नहीं कि रखा हो गुलाब, कि कितना अच्छा बेला महक रहा है, फौरन सामने वाला कहेगा भाई चाहिए अपनी नाक का इलाज कराइए। और या फिर आपने कभी बेला और गुलाब देखा ही नहीं, आपको तमीज़ खुशबू ही नहीं। और करें, हर खुशबू का एक नाम होता है। अगर कोई चीज रखी है, फूल नहीं रखा है, तो उसमें से जिस फूल की या जिस जैसी खुशबू आएगी उसका नाम दिया जाता है। कोई रुमाल महक रहा है, अच्छी खुशबू, इत्र लगा है क्या? इत्र है। सूंघने वाले ने कहा अरे वाह क्या गुलाब महक रहा है, मालूम हुआ गुलाब का ही इसमें इत्र है। अब ये क्या गुलाब महक रहा है तो उसका नाम दिया जाएगा। हर मासूम ने ये कहा इन्नी अशुम्मो इंदके रायहतन तय्यबतन कान्हा रायहतो जद्दी। ये नहीं कहा एक अच्छी खुशबू, तो ये तय ना हो किस चीज की खुशबू। न ये कहा फला फूल के जैसी खुशबू, कोई जैसी की नहीं, कहा कान्हा रायहतो जद्दी, मैं अपने नाना जैसी यानी नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि कायनात की खुशबुएं अलग हैं जिसमें रसूल की खुशबू अलग है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो कायनात की खुशबुएं अलग है। जाहिर है कि अल्लाह ने जिसमें रसूल में एक बेहतरीन खुशबू जो तमाम खुशबुओं से अलग है वो रखी थी कि जिससे मशाम इस्मत मामूस था हमारे और आपके 8वें इमाम के। ये क्या शमीम मोहम्मद है। 8वें इमाम के ज़माने ही का ये वाक़या है कि एक शख्स अब्बासी बादशाह के दरबार में बाल ले आया और कहा कि एक मर्तबान में एक शीशे में रखे कि ये मुँह मुबारक के रसूल है, रसूल के बाल हैं। देखिए बालों की, रसूल के बाल की ज़ियारत के हिंदुस्तान में भी बहुत से मकाम है। ये हज़रत बल है कश्मीर में, हज़रत बल यानी हज़रत के बाल,
جو روزہ ہے نا اس کا نام ہے حضرت بل، درگاہ حضرت بل. وہ حضرت بل کیوں کہتے ہیں اسے؟ حضرت کے بال وہاں ہیں، تو حضرت کے بال یا حضرت بال کی جگہ وہ بولتے ہیں حضرت بل ہو گیا. اور بھی دوسری جگہ پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منہ مبارک کی زیارت کرانے کا سلسلہ قدیم ہے. 1400 سال پہلے بھی بادشاہ کے دربار میں زیارت کرائی. اب کوئی یہ نہیں کہے کہ زیارت کرنا بدعت ہے. بھائی جب بال کی زیارت کرنا مبارک ہے اور قابل تحسین ہے تو پھر آل کی زیارت کرنا، ان کی قبروں کی زیارت کرنا کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ تو اس نے بادشاہ سے کہا زیارت کو اور مجھے انعام و اکرام دے، کچھ تحفہ بدلے میں دے، تجھے زیارت اتنی اچھی کرا رہا ہوں. تو بادشاہ ذہین تھا، اس نے کہا کہ بھائی میں انعام و اکرام تو دے دوں، مگر یہ بتا کہ اس کی تصدیق کیسے ہو کہ یہ بال یہ منہ مبارک رسولی کے ہیں. بھائی بال تو ہیں مگر یہ منہ مبارک رسولی کے ہیں، یہ کیسے طے ہوگا؟ مگر جو آنے والا تھا وہ بادشاہ سے بھی زیادہ ذہین و چالاک تھا. اس نے کہا دیکھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ منہ مبارک رسول کے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں انکار تو کر رہا ہے تو جواب تو لائے گا. بھئی یہ بال ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ رسول کے بال ہیں تو بس ہیں. تو انکار کر رہا ہے تو دلیل تو لائے گا، جواب تو لائے گا. اب بادشاہ پھنس گیا. اس نے دربار کے علماء سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ یہ کیسے طے ہو کہ یہ منہ مبارک رسول کے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ کاش جملہ آپ لوگ پہنچ جائے اب تک کہ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ قیاس کا تو ہے نہیں کہ ہم مسئلہ شریعت قیاس سے بتا دیں گے. اب یہاں تو دلیل لانے کا مسئلہ ہے، لہٰذا وہ دلیل نہیں لا سکے. کسی نے انہی نے کہا کہ بھئی اس کے لیے آل رسول فرزند رسول کو بلاؤ، وہ بتائیں گے. اور پھر امام علیہ السلام بلائے گئے. اب آپ غور کیجئے کہ معمولی سا یہ مسئلہ تھا منہ مبارک کی تصدیق کا، تو یہ آل کے بغیر حل نہیں ہوا. اتنے اہم ترین قرآن و شریعت کا مسئلہ دنیا آل کے بغیر حل کرنا چاہتی. صلوات پڑھ لیں محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بہرحال امام تشریف لائے. امام نے وہ مرتبان شیشے کا کھولا اور کھولنے کے بعد اس میں سے ایک ایک بال نکالنا شروع کیا اور اسے سونگھتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں. وہ منہ مبارک 7 تھے. اب روایت کے لفظیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، محسوس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. 7 منہ مبارک تھے. سونگھا 4 الگ رکھ دیا اور 3 الگ رکھ دیا. بادشاہ نے بھی پوچھا اور اس نے بھی پوچھا یہ آپ الگ الگ کیوں رکھ رہے ہیں؟ رسول کے بیٹے نے فرمایا کہ اس میں اصلی میں نقلی ملائے ہوئے ہیں. 4 اصلی ہیں اور یہ 3 ملائے ہوئے ہیں، 3 نقلی ہیں. کہ یہ آپ نے کیسے محسوس کیا؟ امام نے فرمایا کہ میں ان بالوں سے اپنے جد کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. انی اشمو عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی. جس طرح امامان حسنین اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، تقریباً 250 سال بعد 8ویں امام بھی ان منہ مبارک سے اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام 14 کے 14 معصومین، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، سب کے سب محمد ہیں. اتنی مماثلت ہے کہ اگر نانا کو کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ کھجوریں دے رہے ہیں اور پوتے سے وہ خواب درایت میں مسجد میں جا کے کھجوریں لے تو تعداد میں فرق پڑنے نہ پائے، اتنی مماثلت ہے. تو جب مٹھی میں
اتنی مماثلت ہے تو خوشبو میں مشام میں کتنی مماثلت ہوگی. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عزیزان محترم، معصومین نے خوشبو محسوس کی اپنے نانا کی. اور یہاں گوشہ ہے فضیلت کا، اسے عرض کرنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر اپنی منزل پر آ جاؤں، کہ یہ بچے اپنے نانا کے پاس آ کے کیوں نہیں کہتے کہ نانا میں چادر میں آ جاؤں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں جو ہر ٹکڑے میں آپ کو ملے گا، انی شمن ذکرایتن طیبتن کاننا رایت و خیر ابن امی. مولا کائنات بھی ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ اتاذن لی ان ادخل، معکم اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ آ جاؤں. چلیے مولا کائنات ہے، انہوں نے اجازت مانگی، ٹھیک ہے. مگر امام حسن اور امام حسین جو مسجد میں جائیں تو نانا کی گود میں چڑھ کے بیٹھ جائیں، منبر پہ ہوں تو نانا کے پاس چلے جائیں. نانا بھی اتنا چاہنے والے کہ اگر وہ نماز بھی پڑھانے جا رہے ہیں تو اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیں، اور جب کندھے پہ بیٹھیں تو نانا کی زلفوں سے کھیلیں، گود پہ بیٹھے تو نانا کی ریش مبارک سے کھیلیں. اتنے بے تکلف. اور جب چادر میں مامان ہنستے نانا چاہتے ہیں تو کہہ رہے ہیں نانا جان اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں. دیکھیں مقام توجہ ہے، اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں. تو یہ عجیب سی بات نہیں ہے. مجھے حیرت تو امام حسین کے خاص کر کے پوچھنے پر ہوئی، اور یہیں سے یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں اس پر تجسس کروں. امام حسین علیہ السلام تو اتنے بے تکلف کہ جب رسول نماز پڑھا رہے ہوں تو نماز میں پشت پر آ جائیں. اب اس سے زیادہ بے تکلفی کیا ہو سکتی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نماز میں پشت پر آ گئے. وہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اجازت ہے نانا کہ میں چادر کے اندر آ جاؤں، جبکہ گھر کے اندر ہے. اصول زندگی یہ ہے، اصول تہذیب و ادب یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے بچے سے گھر کے باہر بے تکلف نہیں ہوتا، گھر میں بے تکلف ہوتا ہے. باہر تہذیب، ادب، لحاظ، رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا سب کا خیال باہر، اور گھر میں آ کر کے گدگدانا، چھیڑنا، ہنسی مذاق کرنا، گودی اٹھا لینا، ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے کے گلاس سے پانی پینا، اتنی بے تکلفی. یا الٹا ہے، باہر بے تکلف ہے اور اندر آ رہے ہیں تو اجازت طلب کر رہے ہیں. اتاذن لی ان ادخل. جب کہا نانا جان میں آپ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں نانا جان کی، کہاں وہ لیٹے ہوئے چادر کے نیچے، اور جب آئے تو پوچھ رہے نانا جان اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں. تو عزیزو بھئی یہ جملہ معترض ہو اور پھر اپنی منزل کی طرف آ جاتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے پوچھنے نے ہمیں متوجہ کیا، اور اس کا عقدہ وہاں پہ جا کے کھلتا ہے میری نگاہ میں کہ یہ صبح و شام کے آنے والے جبریل، جب اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں، تو جبریل دیکھ کے پوچھتے ہیں یا رب ومن تحت الکسا، یا رب ومن تحت الکسا، یا پالنے والے یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ تو جو صبح شام کا آنے والا ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ آ چکا، وہ کیسے پوچھ سکتا ہے کہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ نہیں پہچان پا رہے. کیوں نہیں پہچان پا رہے؟ ظاہر ہے کہ فرشتہ ہے، مکاری کرے گا نہیں، عیاری کرے گا نہیں، بہانے بازی کرے گا نہیں ہے. تو کیوں پوچھا کہ پالنے والے چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ اب اللہ کہہ رہا ہے، تعارف کرا رہا ہے الگ الگ کر کے، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چادر کے نیچے زہرا ہیں، چادر کے نیچے ان کے بابا ہیں، چادر کے نیچے
ان کے شوہر ہیں، چادر کے نیچے ان کے تمام بچے ہیں، بیفرکیٹ کر کے الگ الگ. تب جبریل سمجھے کہ اچھا یہ لوگ ہیں. تو یہ جبریل کیوں نہیں پہچان رہے تھے؟ تو عزیزو سمجھ میں یہ آیا کہ جب سے جبرائیل پیدا ہوئے تھے تب سے ان انوار کا مشاہدہ کر رہے تھے عرش پر. وہی انوار پیکر بن کے آئے زمین پر. تو جب سے جبریل دیکھ رہے تھے، رسول کو الگ دیکھ رہے تھے، مولا کائنات کو الگ دیکھ رہے تھے، امام معصوم عالم کو الگ دیکھ رہے تھے، امامان حسنین کو الگ الگ دیکھ رہے تھے. مگر آج یہ نور آپس میں اس طرح مدغم ہو کے، آپس میں اس طرح مل کے ایک نور بن کے مختصر سی چادر میں سما گئے تھے کہ اب جبریل سے پہچانا نہیں جا رہا تھا. الگ الگ دیکھا تھا تو پہچانتے تھے، آج مل کے مدغم ہو گئے تو یہ پہچانے نہیں جا رہے. اب سمجھ میں آیا کہ امامان حسنین میں امام حسین جیسا بے تکلف نواسا، محبت میں ٹوٹ کے ملنے والا نواسا اس طرح کیوں پوچھ رہا ہے کہ اتاذن لی ان ادخل معکما، اجازت ہے کہ میں آپ دونوں کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ پوچھ اس لیے رہا ہے کہ اجازت چادر میں آنے کی لینا مقصود نہیں ہے، اجازت اس بات کی لینا مقصود ہے کہ نانا جان اجازت ہے کہ اللہ نے جس نور کو عرش پر الگ الگ کیا تھا، اجازت ہے کہ وہ نور نور میں مدغم ہو جائے. صلوات پڑھے بس اپنی منزل کی طرف پلٹوں، اس لیے کہ اس کورونا کے زمانے میں آن لائن مجلسیں ہی ہو رہی ہیں، اور یہ مجلس ایسی نہیں ہوتی کہ بہت طویل کوئی بحث چھیڑی جائے یا کوئی بہت طویل سلسلہ گفتگو رکھا جائے. تو عزیزان محترم، رسول کے جسم کی خوشبو ہر انسان کی ہوتی ہے. ہر انسان کے جسم میں ایک بو ہوتی ہے، اسے خوشبو کہیے، ایک بو ہوتی ہے. اور بچے جو ہیں وہ اس خوشبو سے مانوس ہوتے ہیں. نئے بچے ماں باپ کی خوشبو سے اتنا مانوس ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ماں باپ آ کے پہلو میں سو جاتے ہیں بچے کو نیند آ جاتی ہے، اور جب وہی ماں باپ اٹھ کے وہاں سے ہٹ جائیں اور کوئی دوسرا آ کر کے وہاں سو جائے تو تھوڑی ہی دیر میں وہ بچہ جاگ جاتا ہے. کیوں؟ اس کی تمام وجوہات میں وجہ بھی بتائی جاتی ہے صاحبان علم سے، میڈیکل سے. اگر آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جو محسوس کرتا ہے تو وہ اسے وہ خوشبو الگ نظر آتی ہے، تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب آنکھ کھول کے دیکھتا ہے تو روتا ہوا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اور کر رہے ہیں آپ، کیونکہ اس کی گویا بچپنے کی وہ معصوم احساس خوشبو اتنی زیادہ حساس ہوتی ہے کہ وہ اس خوشبو کو بہت محسوس کر رہا ہوتا ہے. اور فرمایا آپ نے، تو یہ ماں باپ اولاد کے لیے ایک طرح سے رحمت ہے، نعمت ہے. ماں باپ میں بھی باپ کا مقام عجیب مرتبہ رکھتا ہے. دیکھیے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اور ماں رحمت ہے، اور ماں اولاد کے لیے عظیم مرتبہ رکھتی ہے. مگر ماں کو جو حوصلے تربیت ملتا ہے وہ باپ سے ملتا ہے. ماں کو جو ارمانوں کو بچے کے پورا کرنے کی ہمت ملتی ہے وہ باپ سے ملتی ہے. باپ اپنے گھر کے اوپر ایک سائے کی طرح ہوتا ہے، شجر سایہ دار کی طرح ہوتا ہے. عزیزو، امام علیہ السلام سے
کسی نے دریافت کیا کہ مولا کیا ہم ماں باپ کی خدمت کریں تو ان کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بچہ 25 سال 30 سال کے بعد جوان ہو گیا، کمانے لگا، باپ ریٹائر ہوا مثلا 80 سال کی عمر میں، باپ بیٹے نے 40 سال 45 سال خدمت کر دی باپ کی، تو وہ تصور کرتا ہے کہ میں نے بہت خدمت کی ماں باپ کی، حق ادا ہو گیا، مگر نہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ماں باپ کی کتنی بھی خدمت کر دو مگر اس کے ایک دن کے رات کے جاگنے کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ماں باپ اگر اولاد کے لیے جاگ رہے ہیں کسی رات، تو اس ایک رات کا بدلہ تم ساری زندگی بھی خدمت کر کے ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس کی کیا حساس وجہ امام علیہ السلام نے فرمائی کہ دیکھو، اس لیے ماں باپ کی خدمت کا بدلہ نہیں ہو سکتا، ماں باپ کی خدمت کا بدلہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری خدمت کا مزاج اور ہے اور ماں باپ کی خدمت کا مزاج اور ہے۔ ماں باپ جو تمہاری خدمت کر رہے ہیں اس کا مزاج اور ہے، تم جو ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو اس کا مزاج اور ہے۔ مزاج میں فرق کیا ہے؟ بیٹا جب بھی خدمت کر رہا ہوتا ہے ماں باپ کی تو اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں تصور یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو مر جانا ہے، ماں باپ کو بچھڑ جانا ہے، ماں باپ کو جدا ہو جانا ہے، ماں باپ کی موت کا کہیں نہ کہیں خیال آتا رہتا ہے کسی نہ کسی زاویے سے۔ اور ماں باپ جب اولاد کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو ہر لمحہ اس کی زندگی کا خیال آتا ہے، یہ بچپنا ہے، پھر نوجوانی آئے گی، پھر جوانی آئے گی، اسے بڑا کرنا ہے، اسے پالنا ہے، اس کی تربیت کرنا ہے، اسے پروان چڑھانا ہے۔ تو جو فرق ظاہر بظاہر زندگی اور موت کا ہے وہی فرق ماں باپ کی خدمت کا ہے۔ ان کی خدمت میں ایک ارتقاء ہے، ایک نمو ہے، اور اولاد کی خدمت میں ایک خوف ہے، ایک تنزلی۔ اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد کی زندگی بھر کی بھی خدمت ماں باپ کی خدمت میں ایک دن کا بھی صلہ نہیں ہو سکتا۔ اور باپ کی خدمت اتنی عظیم ہے کہ جو گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ رسول کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا، یا رسول اللہ، میں نے بہت گناہ کیا، کیا اس گناہ کا کوئی کفارہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں، ماں کا تو انتقال ہو چکا ہے، باپ زندہ ہے۔ تو رسول نے فرمایا جا اور جا کے اپنے باپ کی خدمت کر، یہ تیرے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اب تو تم نے توبہ کر لی مگر پچھلے گناہوں کا کفارہ تیرے باپ کی خدمت ہوگی، جا اور اپنے باپ کی خدمت کر۔ رسول کی یہ بھی حدیث ہے کہ اپنے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو خدمت کرو، اور اگر نہ ہو زندہ تو بھی ان کی قبر پر جا کر اور فاتحہ پڑھ کے ان سے توسل کر سکتا ہے۔ سوچئے اللہ کی نگاہ میں ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جا کے ماں ہوں باپ ہوں ان کی قبر پر جا اور انہیں وسیلہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توسل کیا جا سکتا ہے، اور کرنا چاہیے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنا۔ اور ظاہر ہے کہ جب وسیلہ ان کی روحوں کو کوئی بیٹا بنائے گا تو ماں باپ سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے کرب کے ساتھ
شوق کے ساتھ للک کے اور دعا کرنے والا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ جب وسیلہ بنائے گا تو وہ ان کے لیے دعا کریں گے۔ بس عزیزو، میں گفتگو کر رہا تھا کہ اولاد ماں باپ کی خوشبو سے مانوس ہوتی ہے تو اسے چین کی نیند آتی ہے، اور جب وہ خوشبو الگ ہو جاتی ہے تو بچپن میں آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب یہی اولاد اپنے ماں باپ سے اپنی جوانی میں محروم ہوتی ہے تو اسے بھی ان کی یاد کہیں نہ کہیں زندگی کے مرحلوں پر ستاتی ہے۔ کاش میرا باپ ہوتا۔ میں انہی لفظوں سے پرسا ریحان صاحب اور ان کے تمام اہل خانوادہ کو دینا چاہوں گا کہ وہ یاد ستاتی ہے، باپ ہوتا تو میرا یہ کام آسانی سے ہو جاتا، باپ ہوتا تو میرے اس کام آ جاتا، باپ ہوتا تو یہ مرحلہ میرا طے ہو جاتا۔ تو اس طرح سے اولاد کو یقیناً باپ کی ستاتی رہتی ہے یادیں، یہ بھی یادیں ایک طرح سے خوشبو کی حیثیت رکھتی۔ عزیزو، یہ معصوم علیہ السلام ہمارے تمام امام سب کی خوشبو رسالت تھی، یہ کلنا محمد والے تھے، یہاں تک کہ یہ جہاں مدفون ہوتے ہیں، مدفون ہونے سے پہلے بھی وہ مشہد مقدسہ ان کی خوشبو سے معطر ہوتی ہے، اور شاید اسی کے اظہار کے لیے ان کا نام شمیم رضا ان کے والد نے یا دادا نے رکھا ہوگا۔ اللہ مرحوم کو جوار معصومین خصوصاً جوار امام رضا علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے۔ عزیزو، جب امام علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا، امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا ایک مقام مخصوص کے لیے کہ جا وہاں جہاں مشہد ہے جہاں سرکار دفن ہے، کہ جا اور وہاں کی مٹی اٹھا کے لیا۔ ہارون رشید کی قبر میں قریب میں کا ایک پائتی کی طرف کی سرحانے کی یہاں وہاں کی مٹی اٹھا کے لا۔ چاہنے والا گیا اور وہاں کی مٹی اٹھا کے لایا، ایک مٹی سونگھی پھینک دی، دوسری مٹی سونگھی پھینک دی، پھر ایک مٹی سرحانے کی طرف کے ہارون رشید کے سونگھی امام نے، اور سونگنے کے بعد کہا جہاں کی تو یہ مٹی لے آیا ہے ان قریب وہی میری قبر بننے والی ہے۔ سونگ کے بتایا کیوں؟ اس لیے کہ امام خود اپنی خوشبو سے مانوس تھے، امام کی خوشبو وہی رسول کی خوشبو ہے، ظاہر اس خوشبو سے امام کے مشام معطر تھے، مانوس تھے کہ اسی جگہ کی مٹی جہاں سے تو لایا ہے یہیں پہ میری قبر ہوگی۔ اور روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے جس مقام کی مٹی کو سونگ کے کہا تھا وہیں پہ امام علیہ السلام کی قبر بنے۔ جب امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے، روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے کئی گھوڑے بدلے اور گھوڑا امام علیہ السلام کا آگے نہیں بڑھا تو اترنے کے بعد ایک مٹھی خاک اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد اس مٹی کو سونگھا، اور سونگنے کے بعد وہی مٹی جناب زینب کی طرف بڑھا دی، اور بہن نے بھی اس مٹی کو سونگھا۔ میر صاحب فرماتے ہیں کہ یوں کربلا کی بستی بسائی حسین نے ایک مشت خاک جھک کے اٹھائی، حسین نے خود سونگھی اور بہن کو سونگھائی حسین نے، زینب کی پھر سنی یہ دعائی حسین نے، جلدی یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے بھیا، تمہارے خون کی بو اس سے آتی ہے۔ عزیزوں، وہ کربلا کی زمین
حسین کی خوشبو سے پہلے ہی سے وہ عطر تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بہن یہی ہماری آخری منزل ہے اور ہم یہیں پر آخری سانس لیں گے۔ حسین نے عزیزو کربلا بسا لی۔ ایک باپ کا پرسہ بچوں کو دینا ہے اور کربلا سے زیادہ بہتر غم کا مداوا کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ اسی لیے ہر ایصال ثواب کی مجلس کے اشتہار کا آخری فقرہ یہی ہوتا ہے کہ اسی لیے مجلس سید الشہداء برپا کی گئی ہے، شرکت فرما کر ماجور و مصاب ہو۔ ظاہر ہے کہ جب ذکر کربلا ہوتا ہے تو دل کو تسکین مل جاتی ہے، ہر رشتے کے غم کا مداوا کربلا ہوتی ہے۔ ناظم بنارسی کا ایک شعر یاد آ گیا، فرماتے ہیں کیا کچھ مضمون اسی طرح کا ہے کہ ہم بدل دیتے ہیں غم اپنا غم شبیر سے، ہم بدل دیتے ہیں غم اپنا غم شبیر سے، اپنے آنسو پوچھتے ہیں چادر تطہیر سے۔ عزادارو یقیناً ہمارے آنسو، ہم اپنا غم باپ کا ہو تو حسین کو روتے ہیں، بھائی کا ہو تو عباس کو روتے ہیں، بیٹے کا ہو تو علی اکبر کو روتے ہیں، علی اصغر کو روتے ہیں، بہن کا ہو تو زینب کو روتے ہیں علیہم السلام۔ ہم اپنا غم غم کربلا سے بدل دیتے ہیں، اس لیے بدل دیتے ہیں کہ ہمارے آنسو جو اپنوں کی یاد میں بھی نکلے تو وہ ڈھل کے غم حسین و غم کربلا میں اتنے مطہر و پاکیزہ ہو جائیں کہ وہ چادر تطہیر میں جگہ پائیں اور وہ رومال زہرا میں جگہ پاتے بھی ہیں۔ ہاں عزادارو، امام حسین علیہ السلام جب اپنی ساری قربانیاں پیش کر چکے تو خیمے میں تشریف لے آئے۔ آنے کے بعد آواز دی یا زینب و ام کلثوم، یا سکینت یا رقیہ علیکن من السلام۔ عزادارو، اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ بیویوں میں کوہرام مچ گیا، اس لیے کہ گھر کا وارث گھر سے جا رہا تھا، اب گھر میں مرد صورت میں کوئی نہیں ہے، ایک سید سجاد ہے جو غش میں پڑا ہوا۔ عزادارو، بیویوں نے امام علیہ السلام کو چہار سمت سے گھیر لیا اور آواز دی آقا آپ خیمے سے اس طرح نہ جائیے۔ امام نے کہا کہ کیسے رخصت کرنا چاہتی ہوں؟ کہ آقا ہم دائرہ بنا لیتے ہیں اور آپ درمیان سے اس طرح نکل جائیے کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ جاتا ہے۔ عزادارو، زندگی میں جنازہ صورت حسین کے علاوہ کوئی نہ نکلا ہوگا۔ امام نے پوچھا اس طرح کیوں رخصت کرنا چاہتی ہو؟ آقا سے فرمایا کہ آقا صبح سے اب تک جو بھی شہید ہوا اس کا جنازہ آپ ضرور لے کے آئے، مگر آپ کا جنازہ کوئی لانے والا نہیں ہے، اس لیے آپ اس طرح گزر جائیے کہ جیسے جنازہ نکلتا ہے۔ عزادارو، امام علیہ السلام خیمے سے باہر آئے۔ عزادارو، گفتگو اپنے مرحلہ اختتام کو پہنچی۔ امام باہر آئے، اپنے ذوالجناح پر بیٹھ گئے، مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھا۔ جب مڑ کے دیکھا تو دیکھا سکینہ سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ عزادارو، جب کوئی رخصت ہوتا ہے گھر سے تو گھر سے رخصت کرنے والوں کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، بڑوں کے رخصت کرنے کا مزاج اور ہوتا ہے۔
برابر والوں کے رخصت کرنے کا مزاج اور ہوتا ہے اور بچوں کے رخصت کرنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ سکینہ شاید اس طرح رخصت نہ کر پائی جیسے کرنا چاہتی تھی، تو باہر نکل آئی اور بابا کے ذوالجناح سے لپٹ گئی، کیونکہ بابا اسی سواری سے جائیں گے نا، لہذا سواری کو نہ جانے دو۔ حسین اترے، سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا اور لینے کے بعد کہ بی بی آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، آپ خیمے سے باہر کیوں نکل آئی؟ سنو عزیزو، گفتگو آخری مرحلے میں آ گئی۔ جناب سکینہ نے عرض کی بابا آپ رخصت ہو رہے ہیں، کربلا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ بابا میں یہ پوچھنا بھول گئی کہ بابا جب آپ نہ آئیں گے تو سکینہ رات کو سوئے گی کہاں؟ میر صاحب نے کیا عمدہ بیت میں اس کرب کو ظاہر کیا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا۔ سکینہ کی بھی عادت پڑ گئی تھی کہ جب تک کہ سینے پہ سر نہیں رکھتی تھی اور باپ کی خوشبو محسوس نہ کر لیتی تھی، سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ عزادارو، باپ نے کہہ تو دیا کہ نہیں میری لاڈلی، جب شام آئے گی تو ماں کے پہلو میں سو جانا، مگر جب شام آئی تو خیموں میں آگ لگ گئی، بیبیاں بکھر گئی، سکینہ تنہا میدان میں نکل آئی، کہاں جائے؟ تھکی اور بھوکی پیاسی سکینہ کو نیند آنے لگی، آواز دی بابا بابا، میرے بابا آپ کہاں ہو؟ اینا ابھی، میرے بابا کہاں ہو؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، آ میری بیٹی آ، تیرا بابا یہاں ہے۔ ارے سکینہ پہنچی، جسم تیروں سے چھلنی تھا، زخم ہی زخم تھے، مگر جب باپ کی خوشبو محسوس کی، سکینہ کو پہلو میں نیند آ گئی۔ نیند آئے گی جب آپ کی بو پہنچی بابا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے اس مجلس عزا کو قبول فرما، مرحوم شمیم رضا صاحب کو جوار معصومین خصوصاً جوار امام رضا علیہ السلام جگہ عنایت فرما، پالنے والے تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ کرونا جیسی بیماری کہ جس نے ذکر عزا کو محدود کر رکھا ہے، پالنے والے تجھے ذکر حسین اور کربلا والوں کا واسطہ اس بیماری کو دنیا سے نیست و نابود فرما، مومنین و مومنات کی خصوصی حفاظت فرما، تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما، ہم سب کو توفیقات نیک عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے معین و مددگار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شمیم رضا ابن سید خورشید رضا صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ رضا کے جوہر بانو دکھا رہی ہے، سب لوگ رضا کے جوہر بانو دکھا رہی ہے، مرنے چلا ہے بیٹا ماں دل بڑھا رہی ہے، مقتل میں بھیجنے کو دور
یا نیند آ رہی ہے سب روزہ کے جوہر بانو دکھا رہی ہے سب آفری ہے اکبر سد مرحبا ہے بانو سد آفری ہے اکبر سد جنت سے مصطفیٰ کی آواز آ رہی ہے سب روزہ کے جوہر بانو دکھا رہی ہے اپنا سہاگ کھو کر سب روز سکون لٹا کر اپنا سہاگ کھو کر سب روز سکون لٹا کر اسلام کی جگہ پر صندل